بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، میرے خامد حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام کے سلسلے میں باہر تشریف لے گئے تھے۔ آپ فرماتی ہیں پیچھے سے میرا بیٹا جو تھا وہ رضا الہی سے وفات پا گیا اور میں نے چارپائی پہ لٹایا اور ان کے اوپر کپڑا دے دیا، اور جب شام کے وقت میرے خامد گھر پہ واپس تشریف لے کے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ ہمارا چھوٹا بیٹا اب کیسا ہے۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ سابقہ راتوں کے مقابلے میں آج وہ کچھ زیادہ سکون میں ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے خامد کو نہیں بتایا، اس بات کی اطلاع نہیں دی کہ ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ فرماتی ہیں میں نے کھانا تیار کیا، کھانا بنانے کے بعد ہم نے کھانا کھایا اور دوسری راتوں کے مقابلے میں اس رات کو میں نے زیادہ بناؤ سنگھار کیا، اچھی طرح تیار ہوئی، نئے کپڑے ڈالے، لباس پہنا، خوشبو لگائی، تو یہاں تک کہ میرے خامد نے اس رات ہم بستری کی میرے ساتھ۔ آپ فرماتی ہیں کہ بعد میں نے اپنے خامد سے کہا کہ فلاں جو ہمارا پڑوسی ہے وہ مجھ سے ایک چیز ادھار عاریتاً لے کے گیا تھا، جب میں نے وہ چیز اس سے واپس مانگی ہے تو اس نے آگے سے شور ڈالا، واویلا کیا ہے، لڑائی جھگڑا کیا ہے۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ میرے خامد نے کہا کہ عجیب بیوقوف آدمی ہے، ہماری چیز ہے، ہم سے لی ہے، اب ہم نے واپس مانگی ہے تو اس میں لڑائی جھگڑے والی کون سی بات ہے۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ہمارا جو چھوٹا بیٹا تھا نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے فوت ہو گیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے واپس لے لیا ہے۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہے کہ میرے خامد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اتنا کہنے کے بعد جب ہم اگلے دن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سارا واقعہ ہم نے سنایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ام سلیم تمہیں پچھلی رات مبارک ہو، کیونکہ میں نے رات کو جنت کا مشاہدہ کیا تو میں نے جنت کے اندر ام سلیم کو دیکھا۔ معزز سامعین محترم، آپ نے دیکھا آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، دل میں غم بھی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غم سے چور و چور ہے، یہاں تک گھر میں بیٹے کی لاش موجود ہے تو آپ نے پھر بھی صبر کیا، اور صبر کے اس عالم کے اندر حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خامد کے حقوق کو پورا ادا کیا۔ سب کچھ تکلیف تھی، مصیبت، پریشانی کے باوجود آپ کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا۔ معزز سامعین محترم، یہی صبر ہے کہ مصیبت آ جائے، تکلیفیں آ جائیں، برداشت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کبھی زبان پہ شکوہ نہ لے کر آئیں۔ بڑے بڑے بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے پر مصیبتیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں تو تکلیفوں پہ صبر کرو اور اپنے آپ کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری تکلیفیں بہت بڑی ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی تکلیفوں کو یہ بتاؤ کوئی ان کو حل کرنے والا ہمارا جو رب ہے وہ ان سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔